جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، یہ بھی تاریخ میں ایک ورژن آیا، تو یہ بھی سن لیجیے. اور اس کا بہت گہرا تعلق عزاداری سے ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، ادو سبب شود خیر. کبھی دشمن کوئی کام کرتا ہے، اس دشمن کے کام میں سے خیر نکل آتا ہے. اب یہ محاورہ جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے بتایا کہ یزیدیت کے ذریعے سے زینب کبریٰ کے جہاد عزاداری کو پروموشن کیسے ملا، یہ ایک ورژن ہے. اس کو مت سمجھیے کہ مولانا کوئی فائنل بات کر رہے ہیں. سوال ہے کہ شہزادی کے روضے ایک سے زیادہ جگہ کیوں ہیں، اور شہزادی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی، یہ ایک سے زیادہ روایتیں کیوں ہیں، اور شہزادی کس سال میں دنیا سے گئیں، یہ ایک سے زیادہ سال کیوں ہیں. اس کا ایک جواب ہے. ڈاکٹر قائمی ایک بہت مشہور ایران کے اسکالر ہیں، انہوں نے شہزادی زینب کے حالات پہ کتاب لکھی ہے جو غالباً اردو میں سب سے ڈیٹیل کتاب ہے، 700 پیجز. اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے علی کی بیٹی کے نام سے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے PDF میں. اس کے آخر میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، لیکن نظریہ علماء کے پاس بہت پرانا، یعنی انہوں نے بھی جو ڈسکس کیا ہے تو بعض علماء کے نظریات کے اعتبار انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب اہل بیت واپس مدینے آ گئے، میری کل کی مجلس اور آج کی مجلس کا ایک حصہ اس بات پر بھی ہے نا کہ آفٹر کربلا کیا ہوا، میں مدینے آ گئے اس کے بعد کیا ہوا. پھر ہمارے یہاں کچھ نہیں پڑھا جاتا، تو کل میں نے کچھ چوتھے امام کے حوالے سے پڑھا، آج کچھ شہزادی زینب کے حوالے سے. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، میری بھی کل فلائٹ ہے، بہت 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 لمبی فلائٹ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مدینے آ گئے. اب مدینے آنے کے بعد حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. حسین نے کربلا میں جان اس لیے نہیں دی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، میرا گھرانہ شہید ہو جاؤ، چیپٹر کلوز ہو. نہیں، جس مقصد کے لیے شہید ہوا وہ لوگوں کو پتہ چلے. اب یہ پیغام پہنچانا. اچھا، پیغام جو پہنچانا ہے اس کے اندر مدینے کی اپنی بہت اہمیت. مدینہ سینٹر ہے، ساری اسلامی دنیا سے لوگ عمرے اور حج کے لیے یہاں آتے. چلے خالی حج ہوتا تو ٹھیک تھا کہ سال میں ایک دفعہ لوگ آتے ہیں، پھر باقی سال مدینہ جو ہے وہ صرف لوکل ہوتے ہیں. نہیں، عمرہ تو پورا سال چلتا رہتا ہے. تو مدینے کے اندر مسلسل ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے. کن لوگوں کا؟ جو پوری اسلامی دنیا سے، کسی ایک علاقے کے نہیں. وہ چین سے بھی آتا ہے تو کوئی روس سے بھی آتا ہے تو کوئی مصر سے بھی آتا ہے. تو شہروں کے ملکوں کے نام کیا لینا، کراؤڈ چینج ہوتا رہتا ہے. جو آج ہے وہی پہلے تھا. تو مدینہ بہت اہم، اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہاں پہ اگر آپ کوئی میسج دیں گے تو مدینہ کے لوکل وہ سنیں کہ نہ سنیں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں عمرے کے اوپر اور حج کے اوپر، یہ سن کے جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیں گے. اچھا، پہلے زمانے میں بہت یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی سفر کر کے آتا تھا لوگ ضرور اس سے پوچھتے تھے کہ سفر میں کیا ہوا، کیونکہ بہت کم لوگ سفر کرتے تھے اور نئی نئی باتیں تھیں. آج کل یہ یوٹیوب اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات، کہ ابھی آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کے پورے کٹم کو پتہ چل رہا ہے وہاں پہ کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے کوئی ان کو رپورٹ دیں 1 مہینے کے بعد. ہم لوگوں کو تو پرابلم ہوتے ہیں نا، یہ وہ یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہے یا گھر والوں کو وہ دکھا رہا ہے اسنیپ چیٹ وغیرہ میں، ہمارا طواف خراب کرتا ہے وہ. بلکہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مصری طواف کر رہا تھا اور وہ اسی طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ آن لائن. اب ایک دم ذرا بھول گیا کہ میرا چوتھا چکر ہے کہ 5واں. کہہ رہے چوتھا ہے کہ 5واں. اس کی بیوی ماں سے بول رہی ہے 5واں چکر ہے بھائی، میں گن رہی تھی. وہاں سے خبر آ رہی ہے جو گھر میں بیٹھی کچن کے اندر کوئی سوپ ووپ بنا رہی ہوگی لیکن بتا رہی. تو اب اس میں تو کوئی کیوریسٹی نہیں رہی نا آج کل. لیکن پہلے فلاں صاحب گئے تھے تو 100 سال پہلے بھی بہت بڑی بات تھی بھائی کیا ہوا مکے میں مدینے. تو اب جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں اپنے اپنے شہر میں، لوگ پوچھنے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں بھائی مدینے میں. ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اس طرح رو رہا تھا، اتنا ماتم کر رہا تھا، مسجد کے بالکل سامنے تھا، اس کے گھر سے آنسو اس طرح گر رہے تھے جیسے بارش کا پانی پر نالے سے گرتا. اب یہ سجاد مدینے کو سنبھال کے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ سجاد کو ماتم کے علاوہ امامت کی دوسری ذمہ داریاں بھی ادا کرنا.
اسٹوڈنٹس تیار کرنا ہے, قرآن کی تفسیر کرنا ہے, مسائل دین بتانا ہے. جو لوگ اپنے پرابلم لے کے آتے ہیں تو سینٹر نہیں چھوڑ سکتے. اب دو چیزیں, مدینہ اہم ہے, پوری اسلامی دنیا میں پیغام پہنچانا. تو اب کام کو تقسیم کر لیا پھوپھی اور بھتیجے نے. ایک محاذ انہوں نے سنبھالا. یہ میں کربلا مدینے آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. وہ جو راستے کوفہ و شام نہیں, وہ تو آپ بہت سنتے ہیں. یہ تو جب مدینے آ گئے اس کے بعد کیا ہوا. تو اب دو جگہ کام کرنا. اب زینب عورت ہے, بہتر تو یہ تھا کہ وہ بیٹھتی اپنے شہر میں. سجاد مرد ہیں, مرد سفر کرتے ہیں, مگر سجاد امام وقت بھی, اور امام وقت کے لیے ایک سٹی میں بیٹھ کر امامت کی ذمہ داری ادا کرنا واجب ہے. وہ ٹریول کرتے رہے تو پھر یہ مسائل بتانا, تفسیر قرآن بتانا, دین اسلام جس کے لیے حسین نے قربانی دی, اس کی معرفت. تو سجاد نے مدینہ سنبھال لیا, دونوں کام کیا, عزاداری اور فریضہ امامت. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چھٹے امام کا مدرسہ چوتھے نے قائم کیا, پانچویں نے بڑھایا, چھٹے نے پیک پہ پہنچایا, چوتھے نے قائم کیا. اور چوتھے ہی کو زیادہ ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام کے زمانے میں انڈیا کا علم بھی آ رہا ہے, چین کا بھی آ رہا ہے, اسپین کا بھی آ رہا ہے, گریک کا بھی آ رہا ہے. تو چوتھے امام کو یہاں بیٹھنا ہے. اور باقی اسلامی دنیا میں میسج پہنچانے کا کام زینب نے سنبھالا. لیکن اب دیکھیے پلاننگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر زینب کبریٰ یہ اناؤنس کرے کہ میں جا رہی ہوں مکے میں اور وہاں جا کے صف اعضاء بچھا کے بھائی کا میسج دوں گی, تو گورنمنٹ کبھی پرمیشن نہیں دے گی. وہ تو سب سے زیادہ ڈر رہی ہے نا کہ حسین کا میسج نہ پہنچے. زینب کو نہیں جانے دیں گے. اب زینب نے شروع میں, یہ کل کا ایک جملہ تھا کہ شروع کے چند سال سجاد ذرا خاموش رہے. وہ اس لیے شروع میں زینب نے مدینے میں ایسا فل فلیج ماتم کیا, پورا مدینہ گونج اٹھا. گورنر مدینہ کا نام تھا عمر ابن سعید, وہ گھبرا گیا. کیسے روکے زینب کے ماتم کو؟ سجاد نے اسی لیے جان بوجھ کے ابھی ماتم نہیں کیا. یہ لفظ اچھا نہیں لگتا امام کے لیے. عمدن ابھی ماتم نہیں کیا زینب. کیوں؟ کیونکہ سجاد چاہتے زینب مدینے سے نکلے. عمر ابن سعید نے فوراً کانٹیکٹ کیا ڈیمسکس یزید کو, کیونکہ یزید نے آرڈر دیا تھا اپنے تمام گورنرز کو کہ اہل بیت ایک سال شام میں رہیں, یزیدیت کو داخل دشنام کر کے آئیں, ہم کو شکست دی. تو ان کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا کہ کیا کرنا, جلدی میں کوئی غلط سلط قدم نہ اٹھانا. اس کو تو ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے نا. تو گورنر مدینہ نے لکھا کہ یہ زینب کے ماتم نے تو یہاں پہ ایک عجیب ماحول بنا دیا. لوگوں کے دل میں ایسی محبت ہے حسین اور پیغام ہے حسین, کیا کرے. اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوچیے, یزید بن کے سوچیے. نہیں یہ جملہ آپ کی توہین ہے, میری توہین. کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر دو, حسین کو قتل کر کے یزید پچھتا رہا. دوسرا کیا, ان کو جیل میں ڈال دو. تو ان کو تو جیل میں 1 سال ڈال کے خود پچھتایا کہ میرے اپنے شام کے نوجوان میرے خلاف ہو گئے. بھئی یہی طریقے ہیں نا کسی کو روکنے کے, قتل کر دو. تو دیکھ رہا ہے قتل کا تو الٹا نتیجہ نکلا ہے کربلا. قید کر دو, دیکھ رہا ہے قید کا تو الٹا نتیجہ نکلا شام. اب تیسرا کیا طریقہ ہے کہ ان کو یہاں سے ایکسپل کر دو, جلا وطن کر دو, شہر سے نکال دو تاکہ یہ شہر محفوظ ہو جائے. یہی 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی آواز کو دبانے کے لیے. تو اس نے گورنر کو خط لکھا کہ زینب کو مدینے سے بھیج دو باہر. یہی زینب چاہتی تھی, یہی سجاد چاہتے تھے. مدینے سے نکلنا چاہتے تھے, لیکن اگر خود اناؤنس کر کے نکلتے کوئی نہ نکلنے دیتا. اب کیا ہوا کہ گورنر کو آرڈر آیا کہ جیل میں نہیں ڈالنا, قتل نہیں کرنا, ان کو باہر نکالو. اور دیکھو پوری سیکیورٹی دیکھ کو ان کو بھیجو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھے راستے سے آ جائیں. اب مدینے سے قافلہ نکلا جس میں صرف یہ لیڈیز تھیں, کیونکہ ماتم یہی کر رہی تھی. سجاد تو شہر کے باہر ٹیمپریری گئے ہوئے ہیں. یہ کل کی مجلس میں نے بتایا. بات کو میں بہت مختصر کرتا ہوں, لیکن یہ سیرت زینب کا بہت اہم پہلو ہے. اب زینب چاہتی ہی تھی کہ مجھے مدینے سے کہیں بھیجا جائے. اس نے پوری فوج پولیس چاروں طرف بڑی سخت سیکیورٹی کے ساتھ جناب زینب کو بھیجا. مدینے سے قریب ترین مکہ ہے, زینب مکے گئی. اچھا مکے میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں حج پر, لیکن یہ جو اتنے پروٹوکول کے ساتھ آئی, مجھے یہاں کا تو نہیں پتا, میرا اندازہ یہاں یہ ہوگا بھی نہیں, لیکن کراچی میں ایسا ہی ہوتا کہ اگر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایک دم سے وہ سائرن بجاتی ہوئی, ہوٹر بجاتی ہوئی, 4 گاڑیاں پروٹوکول کی آگے آتی ہیں, 3 گاڑیاں پیچھے آتی ہیں, ہم سب چونک کے دیکھ لیتے ہیں کون آدمی آ رہا. یہی مقصد تھا زینب کا, لوگ چونک کے دیکھیں کون سا قافلہ آیا.
اور جب چونک کے دیکھا کون سا قافلہ آیا، پتہ چلا کہ ایسا عجیب قافلہ ہے جس میں صرف عورتیں۔ زینب نے مکے میں اسٹے کیا، وہاں صف اعضا بچھائی۔ اب گورنر مکہ پریشان ہو گیا، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے تو رہا نارمل، لیکن اس نے دیکھا کہ زینب کے ماتم نے مکے میں انقلاب برپا کر دیا۔ گھبرا کے یزید کو خط لکھا، میں کیا کروں؟ کہا قتل نہ کرنا کربلا، جیل میں نہ ڈالنا شام، انہیں طائف بھیجو۔ یہی زینب چاہتی تھی کہ مکے میں تو میں نے پیغام پہنچا دیا، صف اعضا قائم کر دی، اب مجھے کسی تیسرے شہر جانا، لیکن خود سے اگر کہتی میں طائف جا رہی ہوں، ظالموں کے کان کھڑے ہو جاتے، وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن اب گھبرا کے کہ مکہ محفوظ رہے، کہا ان کو طائف بھیجو۔ زینب طائف گئی اور کہا دیکھو پورے سپاہیوں کے ساتھ بھیجنا، کہیں ایسا نہ یو ٹرن کر کے واپس مدینے آ جائے۔ اور زینب یہی چاہتی تھی کہ ایک پروٹوکول ملے، ایک سپاہی ملے، ایک وہ فوج کا دستہ ملے، تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے کہ کون سا قافلہ ہے۔ طائف پہنچی۔ اب میں ایک ایک شہر کا نام لے کے لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ ہے طائف میں بھی 6 مہینے رہی۔ نارمل حالات تھے طائف کے گورنر کے لیے، لیکن زینب کی صف اعضا وہاں بھی انقلاب لا رہی۔ اور ماتم بھی یاد رکھیے، زوردار ماتم مرد کرتے ہوں گے، لیکن جو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بین ہوتے ہیں نا، وہ صرف ماں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے۔ اب یہ مشن چل رہا، اب طائف کے گورنر نے کہا تو اب گھبرا گیا یزید، کہا آپ کہا انہیں مصر بھیج دو، انہیں مصر بھیج دو، بہت دور ہے وہ۔ زینب بھی مصر ہی جانا چاہتی تھی، لیکن خود سے اگر اناؤنس کر کے جاتی، یا پلان تو تھا، خود سے جاتی، حکومت روک دیتی کہ کیوں جا رہی ہیں مصر، اب خود بھیج رہی ہے تاکہ طائف جو ہے وہ نارمل ہو۔ لیکن صف اعضا جہاں بچ گئی، اب وہاں پر حالات جو ہیں کبھی یزید کے فیور میں نہیں ہوں گے۔ وہ زینب اپنا مشن پورا کر کے آگے جا رہی، مصر پہنچی۔ اب مصر پہنچی تو مصر تو اس وقت بھی قاہرہ بہت بڑا شہر تھا، صف اعضا بچ، لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک ایسا قافلہ آ رہا ہے، سب کی نگاہوں میں آ گیا، پروٹوکول، پولیس، فوج، کس کا قافلہ ہے؟ خالی عورتیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، عورتوں کو بھجوایا، زینب کی صف اعضا بچھی۔ اور پھر جو آپ 40 کے مصائب میں سنتے ہیں کہ جب یزید نے زینب کو رہا کیا تو زینب نے شام میں ایک مکان لے کے صف اعضا بچھائی، اور شامی عورتیں آئیں تو انہیں پورا جہاد حسینی بتایا نا، اب یہ ہر شہر میں ہو رہا ہے۔ بھئی یہ قافلہ عورتوں کا آ رہا ہے، اور وہ آتے ہی رونا شروع کر دیں، اور مکان ان کا ماتم سے گونجنے لگے، ساری عورتیں آتی ہیں، کیا ہوا بھائی؟ اب یہ میں اس کو ریپیٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ زندان شام سے رہائی کے بعد کے مصائب آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ مصر، اب وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوا، 8 مہینے 9 مہینے زینب وہاں پہ رہیں، وہاں کا گورنر پریشان ہو گیا، قاہرہ کا، مصر نہیں قائم، مصر تو کنٹری۔ یزید کو خط فوراً کہا ان کو بھیجو اسکندریہ، وہ اسکندریہ گئی، وہاں بھی یہی ہوا تو قسطلان بھیج، ایک ایک شہر۔ حتیٰ لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک ایک شہر جس میں لبنان بھی آ گیا، پورا آپ وہ میپ دیکھیے، وہ سینائی ڈیزرٹ اور فلسطین اور یہ سب سے ہوتی، آخر میں یزید نے دیکھا میرے 15 گورنر جو ہے پریشان بھی ہو گئے، کہا ان کو شام بھجوا دیں۔ اور جناب زینب اب جو شام پہنچی تو وہیں ڈیمسکس میں جانے سے پہلے جو باہر باغ تھا جہاں وہ بیلچے ویلچے کا واقعہ، پتہ نہیں روایت معتبر ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال وہاں بیمار پڑی، وہیں وفات پائی، وہیں دفن ہو گئی۔ مدینہ کی زینب پوری اسلامی دنیا کا دورہ کر کے آئی۔ اچھا، اب اس میں جو ایک خاص بات ہے، شاید میں نے کل یہ جملہ کہا تھا، بس میں مصائب پہ آ رہا ہوں۔ کل ایک جملہ میں نے شاید کہا تھا، شاید پرسوں بھی کہا تھا، 2 یا 3 نام ایسے جو اہل بیت میں لیڈیز کے لیے بہت کامن ہے۔ فاطمہ، ایک ایک وقت میں اہل بیت کے گھرانے میں 18 فاطمہ ہوتی تھی۔ میں نے 18 اس لیے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اردو میں آپ پڑھیے، لیکن کلر کے نام انگلش میں لیا کریں اور نمبر انگلش میں لیا کریں، یہ ہمیں 18 29 39 سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، 18 عورتیں ایک وقت میں اہل بیت کے ایک گھر کے اندر فاطمہ نام کی تھیں۔ تو عربی میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے فواتم، یہ پلورل ہے فاطمہ کا، لیکن خالی فاطمہ نہیں، زینب نام بھی۔ ایک ایک وقت میں 8 9 زینب ہوتی تھی۔ مولائے کائنات کی 3 بیٹیوں کے نام زینب ہیں، ہم تو صرف ایک زینب کبریٰ، اسی لیے اس لفظ آتا ہے زینب کبریٰ، بڑی زینب۔ 2 اور بیٹیاں بھی زینب ہیں، اور خاندان میں اور بہت ساری۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے نا تو جناب عقیل کی، مسلم ابن عقیل کے والد، ان کی بیٹی یا ان کی نواسی نے کہا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں سفر میں، پورا ایک ڈائلاگ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا کہ ایک بات مختصر کر کے میسج پہنچا دوں۔ ان کا نام بھی زینب تھا،
زینب بنت عقیل. تو ایک وقت میں کئی زینب تھے. یہ بات میں نے کیوں کہی کہ اب یہ جو قافلہ چل رہا ہے عورتیں ہیں اس میں خالی, اور جہاں جاتے ہیں وہاں بھی صرف عورتوں کو پرمیشن ہوتی ہے آنے کی, مردوں کو تو نہیں. مردوں کو ساری رپورٹ ملتی ہے اپنے گھر کی عورتوں سے. اب اتنا لمبا یہ سفر, طائف میں اس خاندان کی کوئی بچی بیمار ہو کے مر گئی, اس کو وہیں دفن کیا, ان کا نام بھی زینب تھا. اب یہ جب چلا گیا قافلہ نا, تو 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد یہ بات چل رہی کہ ہاں وہ قافلہ آیا تھا حسین کا, حسین کی بہن آئی تھی زینب یہاں دفن ہے. اب وہ مکس اپ ہو گیا نام. اچھا اور بھی ایک میں پرابلم بتا دوں, یہ ہمارے مراجع کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے, کیونکہ راویوں میں بھی یہی چلتا ہے کہ کبھی باپ کا نام بھی سملر ہوتا ہے, دادا کا نام بھی سملر ہوتا ہے. اب یہ جو اتنی جگہ قافلہ جا رہا ہے کئی جگہوں پہ, اب نیچرل بات ہے ڈیتھ ہوتی رہتی, لیکن جہاں زینب نام کی کوئی بچی یا خاتون انتقال کرتی ہیں ان کو وہاں دفن کر کے قافلہ آگے چلا جاتا ہے. 10 سال کے بعد پھر وہ بوڑھی عورتیں کہتی ہیں وہ قافلہ آیا تھا, زینب کی وفات ہوئی تھی, ہم گئے تھے, وہ یہاں دفن ہے. اب یہ مکس اپ ہو گیا کہ کون سی زینب. کبھی 25 سال کے بعد ذکر آ جاتا ہے کہ 25 سال پہلے وہ آئی تھی تو یہاں دفن تھی. اب 2 چیزیں اس میں میں نے بتائی اور بات ختم کر. پہلی بات یہ بتائی کہ سجاد اور زینب عزاداری کو سینٹر میں بھی رکھنا ہے اور اسلامی دنیا میں بھی پہنچانا. سجاد نے مرکز سنبھال لیا یعنی مدینہ, زینب نے پوری اسلامی دنیا کا اس طرح دورہ کیا. اور شاید اگر سجاد اس طرح جاتے تو ہر شہر میں سجاد کو دوسرے طریقے سے روکا جاتا, لیکن یہ خواتین تھی نا اور رو رہی, تو شروع میں وہ ریسٹرکشن نہیں ہوئی اور پیغام پہنچ گئے. اب اس طرح سے پوری اسلامی دنیا میں زینب نے صف اعضا بچھا دی. اسی لیے آپ ایسے شہر, مصر کی بات کروں مثلا, دشمنان اہل بیت سے بھرا ہوا ملک ہے مصر, اخوان المسلمین, جن کی یہ ساری آف شوٹ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, داعش اور طالبان اور یہ سب دشمنان اہل بیت کا مرکز ہے, لیکن آپ کو آزاداری بھی ملے گی اور بہت سارے مومنین و شیعہ بھی ملیں گے. یہ زینب وہاں پہنچی. اسی طرح اور علاقے, حتیٰ وہ جو ایک ویڈیو ہے نا یوٹیوب کے اوپر, میں اس کو کنفرم تو نہیں کرتا ہوں کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن وہ افریقہ کے قبیلے کی ہے نا, عجیب و غریب ان کی زبان ہے, افریقی زبان. بس ایک ہی لفظ اس میں سمجھ میں آتا ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا ہیہات من نزل اللہ. ایک عجیب, یعنی بہت چھوٹی سی, شاید 1-2 منٹ کی ہے, میں نے دیکھا میں پگھل کے رہ گیا کہ وہ افریقی بالکل جنگلی لباس کے اندر وہی لنگوٹی پہنے ہوئے اور پتہ نہیں کس زبان میں بات کر رہے, لیکن ایک علی کی ولایت, ایک حسین کا جملہ ہیہات من نزل اللہ. تو یہ زینب گزری ہے اس علاقے سے. میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ واقعاً جناب زینب ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مصر سے یہ پیغام افریقہ کے اس قبیلے میں پہنچا. یہ زینب کا سفر تھا. اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ایک ورژن ہے کہ زینب مدینے واپس آنے کے بعد مدینے میں اسٹے نہیں کیا, بلکہ اس طرح پوری اسلامی دنیا میں گھومی. اور دوسری بات یہ کہ اس دوران قافلے میں اگر کوئی زینب نام کی خاتون کا انتقال ہوا تو ہر جگہ نہیں, لیکن بعض جگہوں پہ 20 سال کے بعد لوگ بھول گئے, اور وہ زینب بنت علی. چنانچہ قاہرہ والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں وہ دفن ہے, کیونکہ وہاں کوئی زینب, اسی خاندان کی کوئی سیدانی زینب نام کی وہاں انتقال کیا ہوگا, دفن کیا گیا. شام میں روایت سنی آپ نے, اور اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ یزید نے ان کو شام نہیں بلایا, بلکہ یہ پورا یہ دورہ کر کے مڈل ایسٹ نہیں کہوں گا, مصر, سینائی ڈیزرٹ, اور پھر آخر میں مدینے میں آ گئے اور وہاں انتقال کی. تو ایک قبر وہاں بھی ہے. اس طرح جناب زینب نے آفٹر کربلا نہیں, مدینے آنے کے بعد بھی اپنا جہاد کنٹینیو رکھا. یہ مت سمجھیے کہ بس مدینے آ گئی تو اسٹاپ, فنش, ختم ہو گئی بات. یہ سجاد, یہ زینب, اس انداز سے انہوں نے کربلا کے میسج کو ہم تک پہنچایا, اور یہ بات مدینے آنے کے بعد کام تقسیم ہو گئے. میں نے اس کی بہت تفصیلی وجہ بتا دی, اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا. لیکن مدینے آنے کے بعد ڈیوٹیز چینج ہوئی. اسی کو میں نے کہا عدو سبب شبد خیر, کبھی دشمن کے ذریعے خیر آتا. یزید اپنے ہاتھوں سے ایک ایک شہر میں زینب کے قافلے کو پہنچا رہا, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں زینب کے ماتم کو روک رہا ہوں, وہ زینب کے ماتم کو پھیلا رہا ہے.
اگر مدینے ہی میں روکے رکھتا زینب کو تو شاید مدینے تک ہی یہ محدود رہتا میسج. مدینے سے، مکے سے، طائف سے، قاہرہ سے، اسکندریہ سے، سینائی ڈیزرٹ سے، یمبو سے ہو کے واپس مدینے تک نہیں پہنچا.